الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مندرجہ بالا درود شریف کے فضائل میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا تو وہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل 5 جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ دیدار کی بھیک کب کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوارا کا، منگتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے، اور ایک عاشق رسول کی معراج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو؟ یقیناً ہر عاشق رسول کی یہی آرزو ہوگی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، واللہ کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو شخص نبی مکرم نور مجسم
رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے اور سادات و اولیاء سے محبت رکھے، وگرنہ خواب میں زیارت کا دروازہ اس پر بند ہے، کیونکہ یہ نفوس قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں، یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے خواہش مند ہیں تو درود پاک کو اپنے صبح و مساء کا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ سچی لگن کے ساتھ اس میں مگن رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ضرور ہم پر کرم ہوگا اور ہمیں بھی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت علی رحمت الرحمن مختلف اوقات میں پڑھے جانے والے وظائف اور دعاؤں کے مدنی گلدستے بنام الوظیفۃ الکریمہ میں حصول زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پاک کے چند مخصوص صیغے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، درود پاک خالص تعظیم شان اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھیں، اس نیت کو بھی دل میں جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، آگے ان کا کرم بے حد و انتہا ہے، منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہو اور دل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دست بستہ پڑھے اور یہ تصور باندھے کہ روضہ انور کے حضور حاضر ہوں اور یقین جانے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی آواز سن رہے ہیں، اس کے دل کے خطوں پر مطلع ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی برکت سے بعض عاشقان رسول کو خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دیدار پربہار سے تو مستفیض فرماتے ہی ہیں، مگر کچھ ایسے بھی عاشقان رسول ہوتے ہیں کہ جن کی بے انتہا محبت کو دیکھ کر دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روضہ انور سے باہر جلوہ گر ہو کر ان خوش نصیبوں کو عین حالت بیداری میں شربت دیدار سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن جب دوسری مرتبہ زیارت نبوی کے لیے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ حاضر ہوئے، شوق دیدار میں روضہ شریف کے مواجہ میں درود شریف پڑھتے رہیں، یقین کیا کہ ضرور سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزت افزائی فرمائیں گے اور فیس ٹو فیس زیارت سے مشرف فرمائیں گے، لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو کچھ کبیدہ خاطر یعنی غم زدہ ہو کر ایک غزل لکھی جس کا مطلب یہ ہے، وہ سوئے غزل کے مقطع میں اسی کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہاں جو شیدا کا لفظ ہے امام اہل سنت نے عاجزی کے طور پر لفظ کتا کہا ہے، مگر عشاق رضا اس جگہ پر شیدا لکھتے اور پڑھتے ہیں. تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہ غزل مواجہہ شریف میں عرض کر کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ آخر کار راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق حقیقی کے حال زار پر خاص کرم فرمایا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی، نقاب رخ اٹھ گیا. خوش نصیب عاشق نے عین بیداری میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چشمان سر سے دیدار کر لیا. اب کہاں جائے گا نقیشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقیشہ تیرا میرے دل سے. تہ میرا کھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. گمانے نہ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جتنے بھی درود پاک کے صیغے ہیں جس پر چاہے عمل کریں، لیکن اس نیت سے پڑھنا کہ میں درود پاک پڑھوں گا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائیں گے، مناسب نہیں ہے. بہتر یہی ہے عمل خاص کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے. آگے ان کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، اگر وہ چاہیں گے تو شربت دیدار سے ضرور مستفیض فرمائیں گے. تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے، تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے، کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے. اگر بالفرض زیارت میں تاخیر بھی ہو جائے یا پھر کسی کو زیارت ہوتی ہی نہیں تو اس میں بھی دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اسی شوق و لگن کے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہنا چاہیے. تاخیر میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. تاخیر کی وجہ سے دل برداشتہ ہونے والے اسلامی بھائی اس واقعے سے درس حاصل کریں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں متواتر 14 سال تک حج کی سعادت عظما سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا. جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی لا لبیک. میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا، اے درویش تو بہرا تو نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں سب کچھ سن رہا ہوں. میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا یا شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو
اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبیک کا سنائی دے تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا۔ اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اے مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے؟ ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار ہی کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ ہم نے خواب میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں پتا چلنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس شخص کی خواب میں آپ زیارت کر رہے ہیں ان کے بارے میں دل ہی میں القاء ہوتا ہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 2، کوئی دوسرا تعارف کروا دیتا ہے کہ یہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 3، خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے آپ ہی کی زیارت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آ سکتا، جیسا کہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیدار کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک زائر یعنی زیارت کرنے والا اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق زیارت کرتا ہے۔ حضرت سیدی شیخ محمد اسماعیل حقی علی رحمت اللہ القوی تفسیر روح البیان میں سورہ نجم کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، جس شخص نے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عزم و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض نہیں تھے، تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں رہے گا۔ اگر ویران جگہ میں دیدار کیا تو وہ ویران سبززار میں بدل جائے گا، اور اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اگر مرحوم غم زدہ نے زیارت کی تو اس کا غم جاتا رہے گا۔ اگر مقروض تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کو ادا فرما دے گا۔ اگر مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر غائب تھا تو اللہ تبارک و تعالی صحیح و سلامت اسے گھر لوٹا دے گا۔ اگر تنگ دست تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے گا۔ اگر مریض تھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیدار پربہار سے مستفیض فرما۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف آتا ہے، تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔